محمد پر بآواز بلند صلوات۔ عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1447 ہجری کا محرم اس کی آج ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ ایام عزا، یہ امام مظلوم کربلا کا پرسہ، یہ عزاداری جو سلسلہ 1400 سال پہلے شروع ہوا، آج یہ سلسلہ اس سے کہیں بڑھ کے جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس میں ایک چیز جو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عزاداری کا سلسلہ میری وجہ سے جاری ہے۔ جب ہم نہ تھے تو یہ عزاداری تھی، جب ہم نہ ہوں گے تو یہ عزاداری ہوگی۔ اس لیے کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ یہ عزاداری آج میں ہوں تو یہ عزاداری ہے، میں نہیں ہوں گا تو یہ عزاداری نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا سال اس سے بڑھ کے عزاداری جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اس سے بڑھ کے مجالس عزا منعقد ہو رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر سختیاں دیکھی جائیں تو ہر آنے والے سال اس کا نیا ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، ان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی سیکیورٹی کے نام پہ پابندی، کبھی کسی اور نام پہ پابندی، لیکن اس کے باوجود مظلوم کربلا کا ذکر کوئی کم نہ کر سکا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ ذکر کیوں ہر سال ہر دن یہ ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مظلوم کربلا کا ذکر ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ جب یہ چیز واضح ہے کہ اس کا موجب میں تو نہیں ہوں، میری وجہ سے یہ ذکر جاری و ساری نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذکر جو بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہیں؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سارے ائمہ معصومین علیہم السلام کو شہید کیا گیا، سب ائمہ معصومین کو شہید کیا گیا، لیکن روایات میں جو ذکر امام مظلوم کربلا کی عزاداری کا کرنے کا ملتا ہے وہ باقی ائمہ معصومین علیہ السلام کا نہیں ملتا۔ یعنی ہر امام نے اپنے دور میں جس چیز کی نصیحت کی، جس چیز کی وصیت کی، وہ ہے ذکر حسین ابن علی کو زندہ رکھنا۔ اب یہ ذکر جب ائمہ معصومین علیہم السلام کا ذکر اور ان کی تاکید کی بنا پہ یہ جاری و ساری ہے، پھر اگر ہم ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہر امام جو ولادت ہوتی ہے یا ہر امام کی شہادت ہوتی ہے، کسی امام کے بارے میں نہیں ملتا کہ کسی امام کی ولادت ہو تو کہا جائے کہ تم کربلا چلے جاؤ، کسی امام کی شہادت ہو تو کہا جائے کہ نہیں تم کربلا چلے جاؤ۔ ایک حسین ابن علی کا ایسا ذکر ہے کہ جس کی ولادت پر بھی حکم ہے کہ تم کربلا جاؤ، چاہے وہ 15 شعبان ہو، چاہے وہ 3 شعبان ہو، چاہے وہ عید الفطر ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، اور جتنی مناسبات ہیں، شبہ قدر ہو، یکم رمضان ہو، یکم رجب ہو، یہ ساری کی ساری تاریخوں میں ائمہ معصومین علیہم السلام نے تاکید گئی ہے کہ تم جا کے کربلا حسین ابن علی کی زیارت کرو۔
یہ حسین ابن علی کی زیارت کیوں، باقی ائمہ کی زیارت کیوں نہیں، فقط حسین ابن علی کی زیارت کی تاکید کیوں کی گئی؟ تو اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے مطابق یہ ائمہ معصومین علیہم السلام نے حضرت امام مظلوم کربلا کی عزاداری کا حکم دیا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا حکم دیا۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ یہ ہے کہ جو امام مظلوم کربلا نے اسلام کو بچانے کے لیے قربانی دی، اور وہ قربانی ایسی قربانی تھی کہ جس قربانی کو کسی اور معصوم کے حصے میں نہیں آئی، اور یہ قربانی اگر امام مظلوم کربلا کہ خود اپنے فرامین کو مطالعہ کیا جائے تو امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا قتیل الابرات۔ یہ جو ہم گریہ و زاری کرتے ہیں، سوال کیا جاتا ہے ہم کیوں روتے ہیں؟ شہید زندہ ہوتا ہے، ہم روتے ہیں تو کیوں روتے ہیں؟ اس رونے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہمارا رونا فضول ہے یا ہم کوئی فضول کام کرتے ہیں، بلکہ امام مظلوم کربلا کی کامل الزیارات کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو سینکڑوں ایسی روایات ہیں، کبھی یہ جملہ ملے گا انا قتیل الابرہ، اور کبھی یہ جملہ ملے گا انا قتیل الابرات۔ اور یہ سوچیں کہ یہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ میں نے یہ جملہ پڑھا اور آپ نے سن لیا، لیکن اس میں دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں وہ مظلوم ہوں کہ جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ کہنے والا کوئی اور نہیں، امام مظلوم کربلا خود کہہ رہے ہیں کہ انا قتیل الابرات، کہ مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ اور جس مظلوم کو رولا رولا کے مارا گیا، اور جس مظلوم انسان نے ہمارے لیے اس اسلام کو بچایا، اس اسلام کے بچانے کے عوض میں ہمارا حق تو بنتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ ایک عالم دین کا جو جملہ ہے وہ اکثر اپنی نجی محفل میں بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ گھر جاتے ہو، گھر جانے کے بعد تمہیں 4 رشتوں کی پہچان اگر ہو جائے، 4 رشتوں کی پہچان تمہیں اگر پتہ چل جائے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیوی ہے، اور یہ میری بیٹی ہے، اگر 4 رشتوں کی تمہیں گھر جا کے پہچان ہو جائے نا، اس وقت کربلا کی طرف منہ کر کے کہا کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ رشتے، یہ رشتوں کا تقدس یہ بچایا ہے حسین ابن علی نے، بڑی قربانی دی ہے حسین ابن علی نے۔ فرمایا کرتے تھے امام رضا علیہ السلام کہ یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابق للحسین، کہ اے ابن شبیب اگر تجھے کسی بات پہ رونا آئے نا تو اس بات پہ نہ رویا کر، بلکہ فابق للحسین، حسین ابن علی پر رویا کر، اپنے غموں کو نہ رویا کر، حسین ابن علی کو رویا کر۔ کیوں مولا، کیوں رویا کریں؟ کہا انہو ذبح کما یذبح الکبش، کیونکہ اس فرزند زہرا کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی دمبے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہاں پر میں کہوں گا، ایک سوال کرتا ہوں کہ مولا یہ آپ نے تشبیہ دی ہے، یہ تشبیہ میری سمجھ میں نہیں آتی،
کہ حسین ابن علی کو دمبے کی طرح ذبح کیا گیا۔ یہ کیسی تشبیہ ہے؟ یہ مولا نے کیوں تشبیہ دی؟ اگر انسان ایک حیوان کو بھی ذبح کرتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلے پانی پلا کے ذبح کرتا ہے، پھر اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی میں تو یہ تشبیہ بھی نظر نہیں آتی۔ اچھا، دوسری تشبیہ یہ بن سکتی ہے کہ جب حیوان کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسے تیز آلے کے ساتھ ذبح کیا جاتا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں تو حسین ابن علی کو کند خنجر کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ یہ تشبیہ بھی نظر نہیں آتی۔ پھر تشبیہ کیوں دی امام رضا علیہ السلام نے؟ میری نظر میں جو تشبیہ نظر آئی وہ ایک ہی تشبیہ بنتی ہے۔ وہ تشبیہ یہ ہے کہ اگر ایک حیوان ذبح ہو رہا ہو نا تو کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کو کیوں ذبح کر رہے ہو۔ کربلا کے میدان میں جب حسین ابن علی کو ذبح کیا گیا تھا، 30,000 کا لشکر تھا یا 70,000 کا لشکر تھا، ایک بہن زینبیہ پہ دیکھ کے کہتی رہی، او شمر تو کسے ذبح کر رہا ہے؟ او شمر تو کسے قتل کر رہا ہے؟ دیکھ تو صحیح، یہ میرا ماج آیا، یہ میرا حسین ہے جسے تو ذبح کر رہا ہے۔ کسی نے نہیں کہا تھا کہ تو اس کو کیوں ذبح کر رہا ہے۔ یہ تشبیہ ہے۔ رویا کرو، یہ مجالس برپا کیا کرو، اور خصوصی پیغام اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی اولاد کو مجالس میں ساتھ لے کر آیا کرو۔ یہ آج تشکیک کا دور، ہر چیز میں شک ڈالا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ اسلام ہے، پتہ نہیں یہ اسلام ہے، پتہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس تشکیک کے دور میں اگر تمہارے نوجوان کے ذہن کو اس کا جواب مل سکتا ہے تو وہ فقط یہ مجالس ہیں، یہ مجالس حسین ابن علی ہیں، جس میں تمہارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں۔ اس لیے یہ نہ سمجھا کرو کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے جی، آج لائیو مجالس ہوتی ہیں، میرا بچہ مصروف تھا، پڑھنے گیا تھا، ٹیوشن پڑھنے گیا تھا، اکیڈمی پڑھنے گیا تھا، اس وجہ سے میرا بچہ مجالس پہ نہیں آ سکا تھا۔ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر تمہارا بچہ اس دین سے ہٹتا ہے، وہ عزاداری مظلوم کربلا کے ذکر سے پیچھے ہٹتا ہے، تو تم بروز قیامت اس کے جواب دہ ہوگے۔ ایسے کئی واقعات علماء جو ان فیلڈ ہیں، جو سٹیج پہ ہیں، وہ ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو بتاتے ہیں کہ کتنے لوگوں کی اولادوں نے مذہب تشیع کو چھوڑ دیا ہے۔ کس وجہ سے چھوڑ دیا ہے؟ اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ یہ جو ہم لاپرواہی کرتے ہیں کہ آج کیا ہے، عزاداری ہے جی، بچہ گھر ہے، لائیو ہے، چل رہا ہے، سن لے گا، دیکھ لے گا۔ کیا گارنٹی ہے وہ بچہ گھر آپ کا لائیو مجلس سن لے گا؟ وہ جو دور ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس میں کون سا وہ فقط ایک مجلس کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہے گا؟ اس لیے تمہارے بزرگوں نے جو تمہیں یہ عزاداری جس طرح دی ہے، تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ آنے والی نسلوں کو اسی طرح یہ عزاداری دو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا، ہم نہ بھی ہوں گے تو یہ عزاداری ہوگی، لیکن کم از کم اپنی بخشش کا تو سوال ہے۔ کل اگر میرا نوجوان گمراہ ہوتا ہے، میرا بچہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ حسین ابن علی کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا، جگہ جگہ سے آج آپ کی یونیورسٹیاں، آج آپ کے کالجز، یہ سارے کے سارے الحاد اور کفر و نفاق اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ ساری آپ کا نوجوان جا کے سارا دن سنتا ہے، دیکھتا ہے، اپنے ذہنوں میں لے کے آتا ہے، اور ہمارے گھروں کا ایسا ماحول نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ جوابات مل سکیں۔ اگر ہمارے بچوں کو یہ جوابات ملیں گے تو فقط یہ حسین ابن علی کی مجالس ہے کہ جس میں ہمارا نوجوان آ کے اپنے اذہان میں ابھرنے والے سوالوں کے جواب لے سکے گا۔ اور ان مجالس کے حوالے سے بھی بانیان جو مجالس برپا کرتے ہیں وہ بھی دیکھیں کہ مجالس پڑھائی کیسے جا رہی ہیں۔
جہاں وہ ذمہ داری ہے یہاں اس سٹیج کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ سٹیج یہ ایک تشیع کی یونیورسٹی ہے جس پہ تشیع کا پیغام جانا چاہیے، جس پہ حسین ابن علی کا پیغام جانا چاہیے۔ آج ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہمارے اس سٹیج سے حسین ابن علی کا کتنا پیغام جا رہا ہے، آج اس سٹیج سے کتنی توحید جا رہی ہے، آج اس سٹیج سے کتنا عقیدہ امامت جا رہا ہے۔ یہ اس چیزوں کی نظر ثانی کرنی ہوگی، ہمیں اپنی مجالس کی بھی اصلاح کرنی ہوگی اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو بھی ان مجالس کے اندر لانا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد جو عزاداری ہوگی وہ عزاداری وہی ہوگی جو ائمہ معصومین علیہم السلام ہم سے عزاداری چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل بیت۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہر سال کی ابتدا لوگ دوسرے لوگ بھی سال کے نیو ایئر کے نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ ان کی ابتدا کس طرح ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو نیو ایئر کی محفلیں کرتے ہیں وہ سراسر گناہوں پر مبنی محفلیں ہوتی ہیں، شراب و کباب کی محفلیں ہوتی ہیں جہاں پر یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ لیکن کتنے خوش قسمت ہیں آپ شیعہ خیر البریہ کہ نو سال کی ابتدا جو ہے وہ ذکر حسین ابن علی سے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ یہ حسین ابن علی کا ذکر جاری و ساری رہے، آنے والی نسلوں کے اندر یہ ذکر جاری و ساری رہے۔ جس طرح ائمہ معصومین علیہم السلام نے ہمیں یہ واضح و نصیحت کی ہے کہ یہ حسین ابن علی کا ذکر جاری و ساری رہنا چاہیے، اسی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں تک یہ ذکر جو ہے وہ پہنچائیں۔ آپ کی خدمت میں جو چیز عرض کرنی ہے وہ عرض کرنی ہے کہ عزاداری مودت فی القربہ کا بہترین مصداق ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں اپنا اجر رسالت آپ سے نہیں مانگتا، فقط مانگتا ہوں مودت فی القربہ، ایک صلوات پڑھ دیجیے برام۔ تو یہ عزاداری مظلوم کربلا بہترین مصداق ہے مودت فی القربہ کا، کیونکہ امام مظلوم کربلا کی یہ عزاداری جب یہ عزاداری منعقد ہوتی ہے تو اس کے پیچھے یہ فلسفہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے یہ جو اتنی عظیم قربانی دی، اس قربانی کا کیا مقصد تھا؟ وہ مقصد وہی تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا مقصد تھا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے، اسی طرح حسین ابن علی نے اس اسلام کو بچایا ہے۔ یہ اتنا عظیم کام جو امام مظلوم کربلا نے 61 ہجری کربلا کے میدان میں کیا، اس کا کوئی اور ہدف نہیں تھا۔ اس کا ہدف تھا فقط اور فقط کلمہ حق کی بلندی، اسلام کی سربلندی، اسلام کا دفاع۔ خود ائمہ معصومین اور خود امام مظلوم کربلا کے قیام کے مقاصد ان کے اپنے فرامین میں یہ ملتے ہیں۔ آج گوش و کنار میں لوگ بکواسات کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ تھا اور وہ تھا۔ بھائی اگر 2 شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ 2 شہزادے تھے، شہزادوں کی محفلوں کو دیکھنا ہو تو دیکھو شہزادوں کی محفلیں، رات کی محفلیں کیسی ہوتی ہیں، ان میں کیا کیا بد اخلاقی اور بدکاریاں ہو رہی ہوتی ہیں شہزادوں کی محفلوں میں۔ آج کے شہزادے آپ کے سامنے ہیں، ان شہزادوں کو ذرا دیکھ لو۔ لیکن یہ کربلا کے کیسے شہزادے تھے کہ شب عاشور بھی ذکر الہی میں مصروف تھے۔
کیسے شہزادے تھے کہ جس میں ہر ماں اپنے بیٹے کو کہہ رہی تھی بیٹا مجھے کل شرمندہ نہ کرنا. کیسے شہزادے تھے. یہ کربلا اسلام کی بقا کی جنگ تھی. یہ کربلا اسلام کی حفاظت کی جنگ تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کربلا میں جو امام مظلوم کربلا سے کام لیا, یہ کام اس کا جو اجر دیا اللہ تعالیٰ نے, وہ یہی اجر ہے جو قرآن کہتا ہے اذکرونی فاذکرکم, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اب کربلا کا یہ ذکر, جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ میرا یا تمہارا مرہون منت نہیں ہے, یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. کربلا کی سرزمین میں جو امام مظلوم کربلا نے یہ ذکر الہی کیا, جو اللہ کے ذکر کو بلند کیا, یہ آسمانوں پہ اللہ نے حسین ابن علی کا ذکر بلند کیا ہے. یہ ذکر جو حسین ابن علی کا ذکر ہے یہ اسی کا مصداق ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے برحمت. اس ذکر کے بدلے میں روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی, کہ ان اللہ تعالی عوض الحسین علیہ السلام بعد قتلہ, کہ اللہ تعالی نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد کچھ اجر دیا تھا, کچھ انعام دیا تھا حسین ابن علی کو. وہ انعام جو ہے روایت کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا اجر جو اللہ تعالیٰ نے حسین ابن علی کو دیا تھا وہ تھا کہ جعل الامامۃ فی ذریتہ, کہ اس شہادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے امامت کو امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں رکھ دیا. یہ پہلا اجر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امامت جو تھی امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں رکھ دی, اور اس ذریت کے آخری امام کا نام امام مہدی صاحب العصر والزمان ہے, کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. میری طرح متوجہ رہیں بھئی, چل جائے گا چلنا ہوا تو. ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد. کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ امامت امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں رکھی تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو ہمارے وقت کے امام ہیں امام مہدی صاحب العصر والزمان, وہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت سے ہیں. اور وہی امام ہیں کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, کہ یہ امام جب آئے گا تو یہ دنیا عدل و انصاف سے ایسے پر ہو جائے گی جس طرح کہ ابھی جو ہے یہ ظلم اور ناانصافی سے پر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اجر دیا تھا کس کو؟ امام حسین علیہ السلام کو, کہ جعل امامت فی ذریتہ ہی, کہ اللہ تعالیٰ نے جو امامت ہے اس کو امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں رکھا تھا. اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب امام مظلوم کربلا کو اپنے زانوؤں پر بٹھایا کرتے تھے تو اس وقت یہ جملے کہا کرتے تھے انت السید و ابو السید و ابو الائمہ, اور کبھی کہتے تھے انت الامام و ابن الامام و ابو الائمہ, کہ تم امام ہو, ایک امام کے بیٹے ہو اور ائمہ کے باپ ہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دور میں فرمایا کرتے تھے. تو یہ شہادت کے بعد
پہلا اجر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو دیا گیا کہ جعل الامامۃ فی ذریتہ. اس کے بعد دوسرا جو اجر دیا گیا وہ اجر بڑا عظیم اجر ہے کہ فرمایا اجابت الدعاء عند قبرہ. دوسرا اجر جو امام مظلوم کربلا کو دیا گیا وہ یہ اجر دیا گیا کہ ان کی قبر کے پاس مانگے جانے والی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور یہ جو زائرین گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرمائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر یہ روایت لکھی ہوتی ہے کہ جس طرح روایات میں ہے کہ اگر انسان کی خانہ کعبہ کے پر پہلی نظر پڑے تو جو وہ دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح جب وہ کربلا میں امام مظلوم کربلا کی قبر کے پاس جاتا ہے ادھر جا کے 3 دعائیں وہ مانگے گا، ان میں سے ایک دعا ضرور قبول ہوگی. یہ اجر ہے امام مظلوم کربلا کو جو شہادت کے بعد دیا گیا. اور یہ زیارت کربلا کا جو اجر ہے یہ اس کے بارے میں کافی زیادہ روایات ہیں جو امام معصوم سے نقل ہوئی ہیں. ان میں ایک بہت ہی خوبصورت روایت جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من احب ان یکون مسکنہ جنہ، کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کا مسکن جنت میں ہو، وَمَأْوَهُ جَنَّةٌ، اور اس کا ٹھکانہ جنت میں ہو، تو وہ کیا کرے؟ فَلَا يَدْعُ زِيَارَةَ الْمَظْلُومِ، وہ زیارت مظلوم کو نہ چھوڑے. اگر چاہتا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت میں ہو، میرا مسکن جنت میں ہو، فَلَا يَدْعُ زِيَارَةَ الْمَظْلُومِ، تو وہ زیارت مظلوم کو نہ چھوڑے. آگے فرماتا ہے راوی قُلْتُ وَمَنْ هُوَ قَالَ حسین بن علی صاحب کربلا. راوی کہتا ہے میں نے کہا فرزند زہرا یہ مظلوم کون ہے کہ جس کی زیارت کا آپ نے کہا ہے کہ نہ چھوڑو؟ فرمایا اس کا نام ہے حسین ابن علی جو صاحب کربلا ہے، اس کی زیارت کو نہ چھوڑو. آگے فرمایا من عطاہ شوقاً الیہ، کہ جو کربلا کی زیارت کے لیے آتا ہے اشتیاق شوق جذبے سے، شوقاً الیہ وحباً لرسول اللہ، اور رسول اللہ کی محبت کے لیے کربلا جاتا ہے، وحباً لامیر المؤمنین، اور امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کے لیے کربلا جاتا ہے، وحباً لفاطمہ الزہرا، اور فاطمہ الزہرا کی محبت کے لیے کربلا کی زیارت کو جاتا ہے. فرمایا اقعدہ اللہ علی مواعد الجنہ، تو اللہ تعالیٰ ایسے زائر کربلا کو جنت کے دسترخوان پر بٹھائے گا، جنت کے دسترخوان پر بٹھائے گا. آگے فرمایا یأکل معہم، وہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائے گا. والناس فی الحساب، اور دوسرے لوگ حساب اور کتاب میں مصروف ہوں گے. یہ ہے زیارت کربلا کی عظمت جو امام مظلوم کربلا کو کہا گیا کہ آپ کی جو قبہ ہے یا آپ کی قبر کے ساتھ جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی. اور ظاہر ہے جو بندہ کربلا معلیٰ جائے گا اللہ تعالیٰ یہ توفیق سب زائرین کو دے، سب مومنین کو دے کہ وہ کربلا کی زیارت کو جائیں. اور یہ زیارت جو ہے یہ امام مظلوم کربلا کی ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ینادی منادن عین زوار قبر الحسین علیہ السلام. عظمت دیکھو، زائر کربلا کی عظمت دیکھو. ہم بعض دفعہ یہ دنیا کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مادی نظام میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر متوجہ نہیں رہتے. بعض دفعہ کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ انسان شک کرنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں میں اتنا خرچہ کروں گا میری زیارت قبول ہوگی نہیں ہوگی. کبھی کہیں گے کہ ان ہستیوں نے ابھی ہمیں بلایا نہیں ہے. بھائی وہ بلا رہی ہیں، وہ کیسے بلائیں؟ آپ کے گھر میں جبرائیل امین کو بھیجے کہ آپ آئیں زیارت کریں؟ یہ بات نہیں ہے.
ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی زیارات میں حکم دیا ہے کہ زیارت کربلا کے لیے جاؤ، ہر خوشی پہ جاؤ، ہر غمی پہ جاؤ، بلکہ اپنا ہر غم بھلا کے کربلا جاؤ، کیونکہ کربلا کے غم کو یاد رکھو گے تو اپنا غم بھول جاؤ گے۔ اس لیے کہا کہ ہر وقت کربلا آؤ۔ آگے فرمایا ثم ینادی مناد این زوار قبر الحسین علیہ السلام فیقوم اناس کثیر، بروز قیامت ایک منادی ندا دے گا کہ کہاں ہیں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والے زوار کہاں ہیں؟ فیقوم اناس کثیر، بہت سے لوگ میدان محشر میں اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہم ہیں زوار حسین ابن علی۔ فیقال لہم، ان کو کہا جائے گا خذوا بید من احببتہم انطلقوا بہم الی الجنہ، کہا جائے گا کہ ان لوگوں میں سے جس کو پکڑ میں کر جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ۔ یہ ہے ظاہر کربلا کی کہ انطلقوا بہم الی الجنہ فیاخذ الرجل من احبا، لوگوں میں سے ہر بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا اسے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ حتی ان الرجل من الناس، ایک بندہ ایسا کھڑا ہوگا جو کہے گا یا فلاں اما تعرفنی انا الذی قمت لک یوم کذا فکذا فیدخلہ جنہ، کہتے ہیں ایک مسکین ادھر کھڑا ہوگا، وہ اس زائر کو کہے گا اے زائر کربلا تو مجھے نہیں جانتا، میں نے دنیا میں فلاں جگہ تیرے ساتھ نیکی کی تھی۔ وہ کیونکہ نہیں اس کو جانتا ہوگا، اسے حکم ہوگا جس سے محبت کرتے ہو سب کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ گے۔ ایک بندہ ایسا کھڑا ہوگا جس کو یہ نہیں پکڑ رہا ہوگا، اسے وہ کہے گا کہ اے زائر کربلا تو مجھے نہیں جانتا، میں نے دنیا میں تیرے ساتھ ایک جگہ پہ بھلائی کی تھی، تیرا کوئی مشکل بنی تھی وہ میں نے حل کر دی تھی۔ تو کہتے ہیں وَقَذَا فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةِ، وہ بندہ اسے پکڑ کر بھی جنت میں لے جائے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ آگے فرمایا لا يدفع ولا یمنع، ایسے بندے کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں روکے گا۔ یہ ہے کربلا کی زیارت۔ یہ کیونکہ ایک باقاعدہ موضوع ہے اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مومنین اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ ایک زائر کربلا کی عظمت کتنی ہے، اور یہ کربلا کی عظمت اور یہ کربلا کی زیارت کی تاکید ائمہ معصومین علیہ السلام نے کتنی کی ہے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں، میں ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا میں نے ایک فرمان سنا ہے، میں اس فرمان کی آپ سے تصدیق کرانا چاہتا ہوں۔ ایک فرمان آپ کا سنا ہے اور اس فرمان کی میں آپ سے تصدیق کرانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا بولو کون سا فرمان سنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جو کربلا میں حسین ابن علی کی زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 7 مقبول حج اور عمرہ کا ثواب دے گا۔ کتنا؟ 7 مقبول حج اور عمرہ کا ثواب دے گا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے جو سنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ جو بندہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرے گا اسے 70 مقبول حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ راوی نے حیرت کی، مولا 70؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم حیران ہو رہے ہو، 70 نہیں 700 حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔ پھر راوی حیرت سے پوچھنے لگا مولا کیسے؟ کہا تم پھر حیرت کر رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھو اور 70,000 حج و عمرہ مقبول کا ثواب ملے گا۔ پھر راوی کہتا ہے کہ مولا یہ کیسے؟ مولا نے کہا کہ اس سے بھی آگے بڑھو، ایک بندہ جب گھر سے قدم اٹھاتا ہے اس کو 1 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، جب وہ قدم رکھتا ہے تو اس کو 1 مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ راوی اس کی حیرانگی بڑھتی چلی گئی، مولا کیسے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ جو فرق تجھے نظر آ رہا ہے نا، یہ فرق معرفت کا فرق ہے۔
کیونکہ روایت میں ہے کہ من زار الحسین عارفا بحقہ یأتم بہ وجبت لہ الجنہ، کہ جو بندہ امام مظلوم کربلا کی زیارت کرے عارفاً بحقہ ہی، یہ جملہ جس وجہ سے یہ اجر میں فرق ہوتا ہے، کسی کو 7 حج، کسی کو 70 حج، کسی کو 70,000 حج، یہ ثواب کا فرق ہے اس کی معرفت کی بنا پر، عارفاً بحقہ ہی، کہ وہ کس طرح حسین ابن علی کی معرفت کرتا ہے۔ اگر اس کی معرفت ایسے درجے کی ہے کہ جس معرفت کے درجے پہ 70,000 مقبول حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے، تو ایسی معرفت والے کو 70,000 حج اور مقبول کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگلے جملے میں فرمایا وَيَأْتَمُّ بِهِ، ساتھ ساتھ وہ ان کی اقتدا بھی کرے، فقط زیارت نہیں، من زار الحسین عارفا بحقہ ویأتم بہ، اور ساتھ ساتھ کیا کرے، اقتدا بھی کرے۔ اقتدا والا مرحلہ یہ سخت مرحلہ ہے۔ حسین ابن علی کی اقتدا کرنے کے لیے حق کی خاطر جان دینی پڑتی ہے۔ 1400 سال پہلے کے یزید پر لعنت کرنا آسان ہے۔ 1400 سال پہلے کا جو یزید تھا اس پہ لعنت کرنا آسان ہے، لیکن عصر حاضر کے یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ اصل حسینیت ہے۔ حسین ابن علی کا پیغام کیا تھا؟ مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا تھا کہ میں حسین ابن علی کی تجھ یزید بن معاویہ ملعون کی جو ہے وہ بیعت نہیں کروں گا، بلکہ ایک فارمولہ دیا تھا کہ مجھ جیسا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین ابن علی، مجھ جیسا کون ہوگا؟ جو بھی حق کی خاطر اپنی جان قربان کرے گا، بلکہ حق کو کہنے کے لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر اس کی جان بھی چلی جاتی ہے تو جائے، وہ تیری کبھی بیعت نہیں کرے گا، وہ سچا حسینی ہوگا۔ یہ ہے یأتم بہ، یہ ہے اقتدا، حسین ابن علی کی پیروی کرنا۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ زیارت وارثہ پڑھتے ہو، ہر شب جمعہ ہے کربلا نہیں جا سکتے تو ادھر کھڑے ہو کے کربلا کی طرف منہ کر کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کر کے زیارت وارثہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اس میں یہ جملے ہیں پڑھنا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ اے مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے کربلا کے میدان میں نماز کو قائم کر دیا، وَأَتَيْتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کر دیا، وَأَمَرْتَ بِالْمَعْرُوف، اور امر بالمعروف کر دیا، وَنَهِيتَ عَنِ الْمُنْكَرِ کر دیا۔ اور یہی جو ہے اپنے جانے کا مقصد بھی امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کے میدان سے کی طرف جا رہے تھے تو مدینہ سے جب نکلے ہیں تو فرمایا تھا انی لم اخرج اشرم ولا باطرم ولا مفسدم ولا ظالما انما اريد لطلب اصلاح امت جدی اريد ان امر بالمعروف ونهيت عن المنکر۔ آج جو یہ بکواسات کرتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی اور یہ فلاں تھا، نہیں، بلکہ حسین ابن علی جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو اپنا ہدف اور مقصد واضح کر رہے تھے کہ میں حسین ابن علی کسی اقتدار کے لیے نہیں جا رہا، میں کسی فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا، میرے جانے کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، بلکہ میں کربلا کے میدان میں اگر علی اکبر کی جان قربان کرنے جا رہا ہوں، قاسم کو قربان کرنے جا رہا ہوں، عباس جیسا کڑیل اپنا بھائی قربان کرنے جا رہا ہوں، تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے۔ وہ مقصد اور ہدف کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اور ہدف یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، یہ مقصد اور ہدف ہے۔ اور دوسرا ہدف ہے کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں، یہ ہدف ہے امام مظلوم کربلا کا، کربلا کے میدان میں جانے کا۔ اور یہ ہدف اگر کوئی بندہ کار بند ہو جائے کہ میں اس ہدف کو فالو کروں گا تو یہ ہدف مشکل ہدف ہے۔
اس ہدف کے لیے اپنے مفادات سے بالا تر ہو کے حسینی بننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں نہیں دیکھا جاتا کہ اگر میں حق بات کروں گا تو میرے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، نہیں، حق بات ہے تو کہہ دو، اس کے لیے جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے۔ یہ ہے حسینیت کا پیغام۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگانا اور کام ہے، لیکن حسینیت کے لیے کربلا کے میدان میں 6 ماہ کے بچے کی جان کو قربان کرانا بہت مشکل مرحلہ ہے، یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ یہ حسین ابن علی کی وہی قربانی ہے جس قربانی کی بنا پر آج 1447 ہجری میں آج اس جگہ پر آپ مومنین، آپ عزاداران مظلوم کربلا اکٹھے ہیں، فقط اس لیے پرسہ دینے کے لیے کہ اے مولا آپ نے جو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں قربانیاں پیش کی تھیں، انشاءاللہ ہر محرم جب چاند جب آئے گا تو ہم آپ کے ذکر کو تازہ کریں گے، ہم آپ کی ان قربانیاں کا جو ہے خراج عقیدت پیش کریں گے، اور یہ کربلا کی قربانی سب سے پہلے جو مستحق ہے کہ اسے پرسہ دیا جائے وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسین کی دکھیاری ماں زہرا ہے، کہ جس کا حق بنتا ہے کہ اس کو اس کے لال کا پرسہ دیا جائے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولادت کے دن واقعات بیان کر رہے تھے نا، امام حسین علیہ السلام وہ واحد مظلوم ہے کہ جس کی ولادت پر بھی گریہ ہوا، اور گریہ کرنے والا کوئی اور نہیں، گریہ کرنے والا نانا تھا، وہ نانا جو وحی الہی کے بغیر نہیں بولتا تھا۔ جب حسین کی ولادت ہوئی نا، زارو قطار رویا ہے نبی، اور جناب فاطمہ زہرا نے جب دیکھا تو ماں تھی، تڑپ گئی، کہا بابا جب میرا یہ لال کربلا کی زمین پر شہید ہوگا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو کر فرمایا، یا زہرا خالن انی وعنکی وعن علی ابن ابی طالب، کہ اے زہرا جب تیرا یہ لال شط فرات پر ذبح کیا جائے گا نا، اس وقت نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوں گی، اور نہ اس کا بابا علی ابن ابی طالب ہوگا۔ ماں تھی، ماں کی مامتا تڑپ گئی، تڑپ ہو کر بولی کہ بابا میرے حسین پر روئے گا کون؟ تڑپ کے کہا کہ بابا میرے حسین پر کون روئے گا؟ اس وقت رسول اکرم نے فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم بھیجے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس کی خواتین حسین کی خواتین پر روئیں گی، اور جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ تو اس وقت نبی اکرم نے سوال کیا تھا، اے زہرا تم اپنے ان رونے والوں کو کیا اجر دو گی؟ یہ تمہارا رونا یہ فضول نہیں ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، یہ فضول رونا نہیں ہے، اس کا بڑا اجر ہے۔ جب پوچھا نا زہرا تم اپنے اس لال پر رونے والوں کو کیا اجر دو گی، رو کے فرمایا بابا میں دکھیاری کیا دے سکتی ہوں، فقط یہی کہہ سکتی ہوں کہ جب بروز قیامت ہوگا، حساب کتاب ہوگا، میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک میرے حسین پر رونے والا جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ دعائے زہرا ہے رونے والوں پر۔ اور آج پرسہ
پہلا پرسہ اسی دکھیاری ماں کو دینے کا بنتا ہے کہ جس ماں نے اس شہادت کو تو نہ دیکھا۔ عزادارو، یہ کربلا شاید برپا نہ ہوتی اگر در زہرا کو جلایا نہ جاتا۔ یہ زہرا کے لال کربلا کے ریگزاروں میں قتل نہ ہوتے اگر مدینے میں اس گھر پر لکڑیاں جمع نہ کی جاتی۔ روایت میں ہے کتنا زندہ رہی زہرا، کتنا زندہ رہی، 40 دن، 75 دن یا زیادہ سے زیادہ 90 دن، اتنا زندہ رہی نا۔ کتنے دن ہیں؟ 40، 75 یا 90 دن۔ لیکن روایت کہتی ہے ہر وقت یہ گریہ کرتی تھی، اللہم عجل لی وفاتی، پروردگار مجھے جلدی موت دے۔ اور کبھی فرماتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا تیرے جانے کے بعد عجیب دستور زمانہ بدلا۔ لوگ جب کسی کا باپ مرتا ہے اس کو تعزیت دینے کے لیے آتے ہیں، اور مدینہ کا دستور ہی بدل گیا۔ اور مجھے کیسی تعزیت دی گئی، میرے گھر پر لکڑیوں کو جمع کیا گیا، میرے دروازے کو آگ لگائی گئی، میرے شوہر دامدار کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا۔ یہ دستور بدل گیا تیرے جانے کے بعد بابا۔ بس عزادارو، سارا مضمون نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک دن فرماتی ہیں فضا، مجھے بابا خواب میں ملے ہیں کہ میں ان قریب اپنے بابا کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا۔ جناب فضا سے کہا کہ میں اپنے حجرہ میں جا رہی ہوں۔ غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور کہا فضا میں جب لیٹ جاؤں تو تسبیح خدا میں مشغول ہو جاؤں گی، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے نا تو سمجھنا زہرا زندہ ہے، اور جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے نا اس وقت سمجھنا کہ زہرا اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اور جب حجرہ میں جاتی ہیں تو حسنین شریفین سے کہتی ہیں بیٹا حسن، بیٹا حسین، جاؤ نا اپنے نانا کی قبر پر جا کے دعا مانگو، میں بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے۔ جانتے ہو وہ بیماری کیا تھی؟ کیا بیماری تھی زہرا کو؟ وہی پہلو تو زخمی تھا نا زہرا کا، وہی ہاتھ تھا جس پہ تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی زہرا۔ کہا جاؤ نانا کے پاس جا کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے۔ شہزادے جاتے ہیں، جا کے دعا کرتے ہیں، اور شہزادوں کی اپنے نانا کی قبر پہ آنکھ لگ جاتی ہے۔ اور جب آنکھ لگتی ہے نا، نانا نے فرمایا حسن و حسین بیٹا گھر چلے جاؤ، تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو، حسنین شریفین نے یہ سننا تھا۔ جنت البقیع سے آتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا؟ جناب فضا نے کہا ہے حسنین شریفین پہلے کھانا کھا لو پھر اپنی اماں سے ملاقات کرنا۔ کہتے ہیں فضا مجھے پہچانو میں حسن ہوں۔ دوسرا بھائی کہتا ہے فضا مجھے پہچانو میں حسین ہوں۔ اور ہم نے کبھی اپنی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا، اور ہمارے نانا نے ہمیں آج بتا دیا ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور ہمیں چھوڑ دو، اپنی ماں کے پاس جانے دو۔ عزاداروں، دونوں شہزادے جلدی سے اس حجرے میں جاتے ہیں جہاں زہرا مرضی
مرضیہ پڑی تھی، کہتے ہیں ایک شہزادہ انا ابنو کل حسن، اے ماں میں تیرا بیٹا حسن ہوں، کلمینی میرے ساتھ بولو۔ دوسرا بیٹا پاؤں کی جانب آیا، انا ابنو کل حسین، اے اماں میں تیرا بیٹا حسین ہوں، کلمینی قبل ان تفارق روحی جسدی، اماں قبل اس کے میری جان چلی جائے مجھ سے بولو میں تیرا غریب کربلا حسین ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ شہزادوں کو جناب فضہ نے پکڑا اور کہا شہزادوں جاؤ جا کے اپنے بابا کو خبر دو۔ شہزادے جاتے ہیں، روتے جا رہے ہیں، مسجد نبوی کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں۔ اصحاب نے دیکھا کہ حسنین شریفین روتے جا رہے ہیں، پوچھا خیر تو ہے بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو، بیٹا حسین کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے ہیں فمات امنا فاطمہ، ہماری ماں فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی۔ عزادارو سنو گے جملہ، جب یہ جملہ امیر کائنات نے مسجد نبوی میں سنا، فوقع علی علی وجہہ، علی جہاں کھڑے تھے منہ کے بل زمین پر گرے اور وہیں بے ہوش ہو گئے۔ عزادارو یہ کون علی تھا؟ یہ وہی علی تھا جس کو خیبر و خندق میں کوئی نہ گرا سکا۔ آج زہرا کی شہادت نے علی کو گرا دیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ خدا غم حسین کے علاوہ تمہیں کوئی غم نہ دے۔ جب مولا کائنات کے منہ پر پانی مارا گیا، ہوش میں آئے، جلدی سے اس حجرے کی طرف بڑھے جہاں زہرا مرضیہ تھی، تو وہاں پر بھی بڑا درد بھرا جملہ کہا۔ فرماتے ہیں فابا من عزا یا بنت محمد، اے نبی زادی اب علی کو کون تسلیاں دے گا؟ اجرکم علی اللہ۔ فرماتے تھے اے نبی زادی، اور جب میں آتا تھا مدینے کا ستایا ہوا اور لوگ مجھے سلام نہیں دیتے تھے اور تب بھی مجھے تسلیاں دیتی تھی، لیکن اے زہرا آج تیرے جانے کے بعد علی کو کون تسلیاں دے گا؟ بس عزادارو ختم کر رہا ہوں۔ سرحانے میں دیکھا ایک وصیت پڑی تھی، وصیت کو اٹھایا، کہا یا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، صلی علیہ باللیل، اے علی رات کی تاریکی میں میرے اوپر نماز پڑھنا۔ فبأي امور، عزادارو آج بھی ہم سوال کرتے ہیں وہ کون سے امور تھے جس کی وجہ سے زہرا کو رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا؟ عزادارو اور وصیت کی میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئے جنہوں نے مجھے ستایا، جنہوں نے مجھے پریشان کیا، جنہوں نے میرے دروازے پر آگ لگائی، وہ لوگ نہ آئے۔ عزادارو ایک تاریخ میں بڑا عجیب جملہ ملتا ہے، فرمایا یا علی اقرأ السلام، فرمایا اے علی اقرأ ولدی السلام الی یوم القیامہ، فرمایا اے علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام کہنا۔ ہمارے پاس
سادات نہیں ہے، یہ سادات کے لیے بڑا جملہ ہے کہ اس دکھیاری نے اس وقت بھی آپ کو یاد کیا اور کہا اے علی قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام دینا۔ عزادارو اس گھر میں کیا ماحول ہوگا جس گھر میں زہرا جیسی ماں کا انتقال ہو جائے، جس گھر میں زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں ہوں، جس گھر میں حسن و حسین جیسے بیٹے ہوں۔ عزادارو سوچو تو صحیح اس گھر کا کیا ماحول ہوگا۔ لیکن میں قربان جاؤں امیر المومنین کی مظلومیت پر، کہتے ہیں بیٹا حسن بیٹا حسین بآواز بلند نہ رونا، مدینے کے لوگوں کو خبر ہو جائے گی تمہاری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، کیونکہ تمہاری ماں نے وصیت کی تھی مجھے رات کی طریقی میں دفن کرنا۔ آئے عزادارو حسن و حسین کیسے روتے ہیں؟ تاریخ کے جملے ہیں، آستینوں کو حسنین شریفین نے اپنے منہ آستینوں کو اپنے منہ میں لیا تاکہ آواز باہر نہ نکلے۔ عزادارو بس جملے آخری اور آپ کی زحمت تمام، جنازہ تیار ہو گیا، غسل و کفن امیر المومنین نے دے دیا، تمام اولاد کو بلایا، حلموا تزودوا امکم، اے میرے بیٹو حسن و حسین، اے میری بیٹیو زینب ام کلثوم، آ جاؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزادارو اس گھر میں جہاں زینب جیسی بیٹی ہو اور ماں کی میت تیار ہو، اللہ جانے رونے پر بھی پابندی ہو، وہ کس ماحول میں روتی رہی، کس ماحول میں اپنی ماں کو الوداع کرتی رہی۔ تمام اولاد آ گئی، الوداع کرنے لگی، نہیں آیا تو ایک غریب کربلا۔ عزادارو امام مظلوم کربلا نے کہا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین تم کیوں نہیں آ رہے؟ کہتے ہیں بابا میں غریب کربلا ہوں، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی۔ عزادارو تاریخ کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اشہد انا حنت ومنت وقدت یدا۔ عزادارو بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ بلند ہوئے، کہا حسین بیٹا، او میرا کربلا کا غریب بیٹا، او میرا پرداسی بیٹا، آ جاؤ اپنی ماں کا الوداع کہہ لو۔ عزادارو امام مظلوم کربلا آئے، اپنی ماں کو الوداع کیا، عجیب الوداع کیا، فوضعوا خدہ علی خدہا، اپنا رخسارہ ماں کے رخسارے پر رکھا، کہا یا اماں یا اماں۔ عزادارو یہ وہ منظر تھا، غائب سے آواز آئی علی حسین کو ماں سے جدا کرو، میری حوروں نے جنت میں ماتم شروع کر دیا۔ بس عزادارو امام مظلوم کربلا کو ماں سے جدا کیا گیا۔ عزادارو میں کہتا ہوں یہ ماں کی میت پر رونے والا حسین تھا اور ماں کی میت سے اٹھانے والا شفیق باپ تھا، لیکن ذرا چلو تو صحیح نہ کربلا کے میدان میں۔ وہ 61 ہجری کی دن تھا جب عزادارو ایک بیٹی باپ کی میت پر بیٹھ کے رو رہی تھی، ہٹانے والا کوئی شفیق باپ نہیں تھا بلکہ ہٹانے والا شمر تھا، اور شمر کے تماچے تھے، اور سکینہ کو باپ کی میت سے ہٹایا گیا، اور سکینہ کہتی رہی او مسلمانوں اور تمہارا کیسا دستور ہے، اور بابا بھی میرا مارا گیا اور تماچے بھی مجھے مارے جا رہے۔
ولا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.